آج میں آپ کو ایسی شادی دکھاتا ہوں جس میں دولہا جو بیٹھا ہوا دولہا ہے وہ اصل میں لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ یہ گروہ پکڑا گیا جی آزاد کشمیر میں، میرپور میں، اور اس گروہ کا کام یہ تھا کہ یہ پاکستان آتا تھا فرانس سے، اور فرانس سے پاکستان آ کے یہاں پر شادی کرتا تھا لڑکیوں سے، اور ان کو لے جا کر واپس فرانس میں ایسے گروہ کے ہاتھ بیچ دیتا تھا جو کہ ان سے جسم فروشی کراتے تھے، اور بہت سی لڑکیاں، بہت سے خاندان اس گروہ کا شکار بن چکے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے جی، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لڑکا ہے، جو لڑکا بنا ہوا ہے، اس کا نام اصل میں نرگس ہے، اور یہ نرگس پکڑی گئی ہے یا پکڑا گیا ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، میرپور میں، اور پولیس کے بیان کے مطابق جو بیان دیا ہے اس نرگس نے، یہ شعبان بن کے آتا تھا پاکستان یا آتی تھی پاکستان، اور یہاں پر ایسے خاندانوں میں جا کر رشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کہ غریب ہوں، جو کہ گریڈی ہوں، یا جن کو ضرورت ہے رشتے کی، اور ان کو اپنے تمام ڈاکیومنٹس دکھاتے تھے جو کہ فرانس کا پاسپورٹ تھا، اور لوگ فرانس کے پاسپورٹ کے لیے یا اپنی بیٹیوں کو سیٹل کرنے کے لیے ان کے ہتھے چڑھ جاتے تھے۔ ان کے ساتھ جو آنے والے اور لوگ تھے وہ ان کے خاندان جو بنے ہوئے تھے، وہ اصل میں ان کی فیملی نہیں تھی، وہ ساتھ اور کرائے کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، ماں باپ بن کے، رشتہ دار بن کے آیا کرتے تھے۔ جب رشتہ ہو جاتا تھا تو پھر یہ لوگ، یہ جو لڑکا ہے، جو اصل میں لڑکی ہے نرگس، یہ کیا کرتے تھے کہ اس لڑکی کو دبئی کے ذریعے فرانس بلاتے تھے، اس کے کاغذات، اس کا وزٹ ویزا اس کا ارینج کرتے تھے، اور جب دلہن کا وزٹ ویزا ارینج ہو جاتا تھا، وہ دبئی کے ذریعے فرانس پہنچتی تھی، تو وہاں پر پھر اس لڑکی کو بیچ دیا جاتا تھا سیکس ٹریفکنگ کے ایسے لوگوں کے پاس جو کہ اس سے پھر جسم کا کاروبار کرواتے تھے اور بہت زیادہ تشدد کراتے تھے۔ پکڑے کس طرح گئے ہیں جی، کہ میرپور میں جب یہ آئے ہیں ایک دفعہ رشتہ کرانے کے لیے، اور انہوں نے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا کام کر لیا تھا، اور ایک خاندان جو ہے اس نے گیو اپ نہیں کیا، اس نے ان کا ٹریک رکھا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی بہت مشکل سے جو ہے وہ ان کے چنگل سے بچی تھی فرانس سے۔ اسی طرح ہوا کہ ان لوگوں نے آ کے رشتہ کیا میرپور میں ہی ایک خاندان کے ساتھ، وہاں کی لڑکی کا وزٹ ویزا لگایا، پاسپورٹ کو دکھایا کہ جی فرانس کا پاسپورٹ ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی کو آپ کی لے جائے گا فرانس میں، وہاں پہ خوش رکھے گا۔ دراصل جب وہ لڑکی پہنچی دبئی کے ذریعے فرانس پہنچی، تو وہاں پر اس لڑکی کو پتہ چل گیا ایک دو دن کے اندر ہی، آپ کو پتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کے بیچ میں ایک رشتہ، ایک فزیکل ریلیشن شپ بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو پتہ چل جاتا ہے لڑکیوں کو اور مردوں کو بھی کہ کیا بیچ میں ایشوز چل رہے ہیں۔ لڑکی کو یہ پتہ چلا کہ اصل میں جو اس کو میں اپنا ہسبینڈ اور مرد سمجھ رہی ہوں وہ اصل میں ایک لڑکی ہے۔ اس کے بعد جب اس کو یہ پتہ چلا تو ان لوگوں نے، اس لڑکی نے مل کے، جو مرد بنا ہوا تھا اس نے مل کے، اور اس کے جو آس پاس کے جو کارندے تھے مل کر، انہوں نے تشدد کیا اس لڑکی کے اوپر، اس کو کسی سیکس ٹریفکنگ کے لیے کسی گروہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں پر وہ بیچاری جو ہے پھنسی رہی، اس کے بعد کافی ٹائم تک اسے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں بیچا گیا، اور کہیں جا کے اس کے خاندان نے اس کو بچایا اور کہیں کانٹیکٹس لگا کے اس کی جان چھڑائی، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کی نظر تھی اس خاندان کے اوپر کہ یہ پھر بھی کوئی اس طرح کا کام کریں گے، کوئی واردات کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ نظر رکھی ان لوگوں کی موومنٹ پہ، اور یہ لوگ، یہ نرگس جو شعبان بن کے شادیاں کرتی تھی، یہ دوبارہ اپنے ان تمام کرندوں کے ساتھ، ان بناوٹی رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ کشمیر پہنچی، میرپور پہنچی، اور جب اس نے رشتوں کی بات شروع کی تو اس پرانے خاندان کو پتہ چل گیا جس کی لڑکی افیکٹڈ تھی۔ ان لوگوں نے فوراً پولیس میں کمپلین کرائی، اور محمد رمضان نامی جو شخص ہے جس نے کمپلین کرائی ہے، جس نے ایف آئی آر کرائی ہے، اس کے کہنے کے مطابق اس کی بیٹی بہت تکلیفات سے گزری، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کی بیٹی بھی اب اس تکلیف سے گزرے۔ پولیس نے جی ان خاندان کو، اس بناوٹ خاندان کو، خاص کر اس دولہے کو جو اصل میں نرگس ہے، شعبان بن کے جو ہے شادیاں کرتی تھی، پکڑ لیا، اور اس وقت وہ ان کی حراست میں ہے۔ اس طرح کے بہت سے اس طرح کے گروہ جو ہیں وہ پاکستان میں سرگرم ہیں، اوورسیز سے وہ آتے ہیں۔ کچھ تو ابھی آپ نے لڑکی والی ایگزامپل سنی، اکثر لڑکے جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اوورسیز سے، چاہے کسی بھی کنٹری سے ہوں، اور وہ آ کے جو ہے آپ کے بچوں کو پھنساتے ہیں۔ وہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو پھنساتے ایسے ہیں کہ وہ آپ کو پاسپورٹ کی لالچ دیتے ہیں۔ اوبویسلی پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کی بیٹی باہر جائے، سیٹل ہو، اس کی اچھی زندگی ہو، اور اسی لالچ میں وہ اکثر بہت سارے چیکس کو جو ہے نہیں کر سکتے، یا ان کی رسائی نہیں ہوتی کہ وہ فرانس، امریکہ، آسٹریلیا تک جو ہے اپنی رسائی پتہ کریں کہ وہ لڑکا جو ہے جو بول رہا ہے، اس کے گھر والے جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں، وہ لڑکے کے گھر والے ہیں وہ اس کے گھر والے ہیں بھی کہ نہیں۔ ان تمام ٹریپس میں جو ہے وہ لڑکی والے اور لڑکی پھنس جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ لڑکی چلی جاتی ہے دوسرے ملک پاکستان چھوڑ کر، تو پھر وہ ان لوگوں کے حوالے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اکثر لڑکیوں کو، ایسے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جن کے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہوتے، جس لڑکی کے ایجوکیشن کچھ خاص نہیں ہوتی، اگر اس کی ایجوکیشن ہوتی بھی ہے تو اس میں کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ایسی لڑکی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر وہ آگے اس کو 100 ہاتھوں میں بیچتے ہیں، اور obviously جب کوئی خریدتا ہے تو پھر وہ خریدتا ان سے صرف گھر کے کام کروانے کے لیے نہیں ہے، ان سے جسم فروشی کروانے کے لیے۔ اکثر لڑکیاں تو آرگن فیلئرز، اس میں آرگن خریدنے اور بیچنے کے چکروں
چکروں میں بھی پھنس جاتی ہیں، اکثر لڑکیوں کو ڈرگس پہ لگا دیا جاتا ہے، بہت سارے کیسز اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے کسی طرح بھی بغیر چیکس کیے ہوئے کسی کے ہاتھ میں مت بھیجیں، خاص کر ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے، جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، جن کا آپ پورا ریفرنس چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کے گروہ کے اگر آپ ہاتھ میں پھنس جائیں گے تو ان کے 100 کانٹیکٹس ہوتے ہیں فرانس میں، ناروے میں، آسٹریلیا میں، جہاں کی آپ بات کریں، یہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں وہاں پہ، اور ان سے پھر آپ کی جان چھڑانا بہت مشکل ہوگا۔